بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنرل ایوب خان کا دور حکومت۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے 1956 کے آئین کو منسوخ کرتے ہوئے 17 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور بڑی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو ملک کا اقتدار سنبھالا اور جمہوریت کا خاتمہ کر دیا۔ 20 روز بعد صدر سکندر مرزا کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود نظام حکومت سنبھال لیا جو 25 مارچ 1969 تک تقریباً 11 سال تک جاری رہا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں جمہوریت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ کئی اصلاحات بھی ہوئیں جو ملک اور لوگوں کے لیے بہتر رہیں۔ جنرل ایوب خان نے حکومتی ڈھانچہ تبدیل کر دیا تھا، پارلیمانی نظام جمہوریت ختم کر کے بنیادی جمہوریتوں کا نظام قائم کیا۔ اس کے ممبران بی ممبران تھے۔ شروع میں اس کی تعداد 80,000 تھی، بعد میں بڑھا کر 1,25,000 کر دی گئی۔ یہ بی ممبران صدر اور قومی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے کرتے تھے۔ جنرل ایوب خان نے اپنے دور میں کچھ اصلاحات کی جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے زرعی اصلاحات۔ صدر ایوب خان کے دور میں ایک کمیشن قائم ہوا جو 31 اکتوبر 1958 میں قائم ہوا۔ اس کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی اس پر حکومت نے کچھ اصلاحات کی جن میں سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ حکومت نے تمام جاگیریں ختم کر دیں۔ کسی بھی شخص کے پاس حد ملکیت جو ہے وہ 1500 ایکڑ نہری اور 1000 بارانی اور 150 باغات کے لیے اجازت دی۔ مظاہرین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ کسان سے بےگار یا جبراً خدمت سختی سے ممنوع قرار دی گئی۔ ذمہ دار کے پاس مقررہ حد سے زیادہ رقبہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے کر بدلے میں ان کو سرکاری بانڈ دیے اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یکجا کر کے جدید کاشت کے قابل بنایا گیا۔ ذمہ داروں اور کسانوں کو ٹریکٹرز، ٹیوب ویل آسان قرضوں پر دیے گئے۔ ایوب خان کی ان اصلاحات کو سبز انقلاب کا نام دیا گیا۔ اسی طرح جنرل ایوب خان نے اپنے دور میں معاشی اصلاحات بھی کیں۔ ایوب خان نے پاکستان کے معاشی اصلاحات بہتر بنانے کے لیے نئی صنعتیں لگائیں، پرانی صنعتوں کو بحال کیا۔ 1960 کی دہائی کو صنعتی لحاظ سے ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں صنعتوں کو خوب توجہ دی گئی جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ 30% سے بڑھ گیا، برآمدات میں 7% اضافہ ہوا اور صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ زرعی شعبے میں تقریباً 15% اضافہ ہوا۔ بڑے بڑے ڈیم مثلاً منگلا، تربیلا جیسے منصوبوں پر کام شروع ہوا۔ حکومت نے گھریلو صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے تاکہ شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقوں میں بھی ترقی ہو سکے۔